الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وأكرم العباد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ روز ہمارے کسی احباب میں سے ایک دوست نے کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں لکس اسٹائل کے ایوارڈز کی جو سرمنی ہو رہی تھی، اس سرمنی کے دوران یاسر حسین جو اداکار ہے اس نے اقرا عزیز کو پرپوز کیا اور پرپوز کرنے کے بعد پھر کس بھی کی. تو کیا ایسا طریقہ یعنی پرپوز کرنے کا یہ جو طریقہ ہے شرع میں جائز ہے یا کہاں تک اجازت ہے اور کس حد تک ممانعت ہے؟ قبل اس سے کہ جو یاسر حسین نے فیل کیا اس کا حکم کیا ہے، میں ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ ہے لڑکی اور لڑکے کی آپس میں جو محبت ہے. تو لڑکے اور لڑکی کی آپس میں جو محبت ہے اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں نہ تو مطلقاً منع ہے اور نہ ہی مطلقاً اجازت ہے، بلکہ کچھ خاص اغراض، مقاصد، اہداف، ٹارگٹ اور قیودات اور شروط کے تحت جائز ہے. مثلا اگر لڑکے اور لڑکی کی نیت ہے شادی کرنے کی، کہ شادی کی نیت سے اس نے لڑکے کو دیکھا یا لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور محبت ہو گئی اور پرپوز کرنا چاہتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ اچانک نظر پڑی لڑکے کی لڑکی پہ یا لڑکی کی لڑکے پہ اور محبت ہو گئی، پھر اس کے بعد جب محبت ہوئی تو نیت یہ کر لی کہ ہم پرپوز کریں گے فیملی کے تھرو. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے سامنے کسی کا ٹیلنٹ بیان کیا گیا کہ وہ دینی ہے، عالمہ ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، صالحہ ہے، حیا والی ہے. تو اس نے جب یہ ٹیلنٹ سنا، یہ صفات اور خوبیاں سنی تو محبت ہو گئی. تو یہ جو محبت ہے جو شادی کی نیت سے ہے، پرپوزل کی نیت سے ہے، منگنی کی نیت سے ہے، یہ اسلام میں اجازت ہے اس کی، یہ شرعاً جائز ہے. بلکہ اسلام تو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ جس کو آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں جو حدیث میں وارد ہوا ہے. جیسا کہ شرح معانی الاثار میں جو باب ہے لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اسی طرح السنن الکبریٰ جو امام بہقی کی کتاب ہے اس میں اسی باب کے تحت آثار وارد ہوئے ہیں کہ یہ جو الا جو مستثنیات ہیں اس میں چہرہ ہے اور ہاتھ ہیں. اور بعض فقہاء نے جیسے حنفیہ نے امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ بھی کی ہے کہ پاؤں بھی داخل ہیں. تو لہذا چہرہ، پاؤں اور ہاتھ دیکھنا جائز ہے تاکہ اس کی محبت میں اضافہ ہو اور یہ جو پرپوزل کا جو رشتہ ہے، منگنی کا جو رشتہ ہے، یہ دائمی ہو جائے. حتیٰ کہ حدیث مغیرہ میں واضح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ جس کے ساتھ آپ پرپوزل بھیجنا چاہتے ہو، پرپوز کرنا چاہتے ہو، اس کو ایک دفعہ دیکھ لو تاکہ رشتہ محبت کا دائمی ہو جائے. امام ترمذی نے اپنی سنن میں باب باندھا ہے باب ما جاء فی النظر الی المخطوبہ، اور سنن ابی داؤد میں باب ہے باب فی الرجل ینظر الی المرأة. اس طرح دیگر کتب حدیث میں ہے کہ جس کو آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا شرعاً جائز ہے، اجازت ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اور یہ حکم استحباب درجے کا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے، قابل احتجاج ہیں. اور محبت پہ ایک بڑا پیارا قصہ ہے جس کو سن کر بڑا لطف آتا ہے. صحیح بخاری میں ہے باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زواج بریرہ. حضرت بریرہ جو صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کنیزہ تھی. ان کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا اور ان کی شادی ایک غلام کے ساتھ تھی جس کا نام تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا تو اب فقہی مسئلہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو حضرت مغیث کے اندر آپ رہیں یعنی رشتہ ازواج میں رہیں، چاہیں تو علیحدگی اختیار کر لیں. تو حضرت مغیث جو صحابی رسول تھے ان کو حد درجہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی، بڑی شدت اور والہانہ محبت تھی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیث آپ کے پیچھے چلتے تھے، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، یہاں تک کہ وہ آنسو داڑھی تک پہنچ جاتے تھے، روتے تھے، اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے تاکہ بریرہ راضی ہو جائیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے.
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھی محبت میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، طرح طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ بریرہ راضی ہو جائیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس جو آپ کے چاچا تھے ان کو فرمایا کہ آپ کو عجیب نہیں لگا کہ جو مغیث کی محبت ہے بریرہ کے ساتھ اور بریرہ کی جو ناپسندیدگی ہے مغیث کے ساتھ، یعنی محبت یک طرفہ تھی، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بریرہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کیا تم اس کو اختیار نہیں کر سکتی ہو، یعنی اس کے ساتھ رشتہ ازواج میں نہیں رہ سکتی؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی محبت اور ادب کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حکم نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادباً عرض کی یا رسول اللہ لا حاجت لی فیہ، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ محبت کا عجیب قصہ ہے۔ اس محبت میں یہ واضح ہوا کہ اگر محبت دو طرفہ ہو تو شادی ہونا آسان ہو جاتی ہے، اگر دو طرفہ محبت ہو، اگر فیملی کی طرف سے رکاوٹ ہو تو کوئی شخص دونوں کی فیملیوں کو سمجھائے، یا یک طرفہ محبت ہو تو دوسری طرف جس کی طرف سے محبت نہیں ہے اس کو وہ شخص سمجھائے جس کا احترام اور عزت اس شخص کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ایک مستحسن عمل ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح امام عینی نے عمدۃ القاری میں اسی حدیث کی شرح میں اسی باب کے اندر، اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں جو حدیث نمبر ہے 3199 میں یہ نص وارد کیا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو شخص ہے دوسری مسلمان عورت سے محبت کر سکتا ہے اگر سے اس کی محبت حد درجہ کی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس محبت میں حرام کا ارتکاب نہ کرے اور شادی کی نیت ہو۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتا چلا اور واضح ہوا کہ شادی کی نیت سے یا پرپوزل کی نیت سے، پرپوز کرنے کے ارادے سے، غرض سے، مقصد سے کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کا لڑکے کے ساتھ محبت ہو جانا شرعاً یہ فعل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ مستحسن عمل ہے، اور اپنی فیملیوں کے ذریعے پرپوزل کا میسج بھیجیں۔ لیکن جو یاسر حسین نے دیا، جو فیل کیا کراچی میں ایکسپو سینٹر میں لکس اسٹائل کے ایوارڈز کی جو سرمنی ہو رہی تھی اس میں، کہ پرپوز کے بعد پرپوز کرنا تو صحیح ہے، محبت کرنا بھی صحیح ہے شادی کی نیت سے، پرپوزل کی نیت سے، لیکن جو کس کیا ہے یہ کبھی کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ حتیٰ کہ صاحب ہدایہ نے امام مرغینانی نے الہدایہ میں نص وارد کیا کہ لا یحل ان یمس وجہہا ولا کفیہا وان کان یامن الشہوہ، کہ چہرے کو اور ہاتھوں کو مس کرنا جائز ہی نہیں، حتیٰ کہ شہوت کا خوف بھی نہ ہو تب بھی جائز نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کو تو مس کرنا جائز نہیں، باقی چیز کو مس کرنا جائز ہے۔ ابھی باقی کو جب دیکھنا جائز نہیں تو مس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام طبرانی نے حتیٰ کہ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک حدیث نقل کی ہے، تخریج کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی کے جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں اور صحیح ہیں، کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن یطعن فی راس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له، کہ کسی عورت کو، ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کو مس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے جائیں۔ اتنی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور قرآن میں تو حکم ہے کہ نظروں کو نیچے رکھو، تو نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، تو مس کرنے کا من بابی اولا حکم ہے کہ مس نہ کیا جائے، ممانعت ہے۔ تو لہٰذا ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور فقہاء کرام رضوان اللہ، فقہاء کرام جو ہیں رحمہم اللہ تعالی جمیعاً، جیسا کہ امام سرخسی نے جو فصل لائے ہیں، امام سرخسی المبسوط میں النظر الی الاجنبیات اور البنایہ میں نظر الخاطب کے تحت دیگر احادیث کی تخریج کی ہے، اور یہ مذاہب اربعہ اور تمام فقہاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ صرف آپ جو ہے چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں دیکھ سکتے ہیں، مس نہیں کر سکتے۔ تو جب مس نہیں کر سکتے تو من باب اولا کس کرنا حرام ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا فعل کرتا ہے اسلامی ریاست میں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افعال سے روکا جائے۔ پھر اگر آپ کی وائف بھی ہے تو آپ اعلانیہ طور پہ اس طرح کس نہیں کر سکتے
کیونکہ یہ اسلام کی مورالٹی اور ایک سوسائٹی جو اخلاق ہیں، جو ایک حسن ہے، اس کے بھی خلاف ہے. یعنی آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی اس طرح مجمع میں کس نہیں کر سکتے، تو جس کو آپ پرپوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس کرنا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا محبت کرنا شادی کی نیت سے یا پرپوز کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن کسی بھی حالت میں جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوا اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، اس وقت تک آپ اس کو کس نہیں کر سکتے، مس نہیں کر سکتے. اگر پھر بھی کوئی عمل نہیں کرتا اس بات پہ، اور آپ قرآن کی آیات بھی سناتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی سناتے ہیں، فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی جمیعاً کے عمل بھی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں رکتا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارکہ وہ یاد رکھے. ایسا شخص، صحیح بخاری میں باب ہے، باب اذا لم تستحی فاصنع، کہ جب اس کے اندر، کسی شخص کے اندر اگر حیا نہ رہے، پھر وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اس کو کسی کے حکم کی، کسی کے فرمان کی، کسی کے نصیحت کی پاسداری ہی نہیں ہے. تو جب پاسداری نہیں تو اب اس کے اندر حیا نہیں، جب حیا نہیں ہے تو نصیحت اس پہ عمل نہیں کرے گی، اب وہ بے حیا شخص ہے، جو چاہے کرے. اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جو افعال کرتے ہیں ان کی تعدیب کرے اور ان کو منع کرے. وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی عالم بالصواب.